السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب نواقض الاسلام کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، نواقض اسلام کی سب سے پہلی قسم جس کو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ ہے شرک۔ سب سے پہلی قسم شرک ہے، اور اس کی وضاحت آپ کے سامنے گزر چکی ہے کہ شرک روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی جانے والی معصیتوں میں سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں سے سب سے بڑی نافرمانی ہے شرک۔ جس طرح سے نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی توحید ہے، ٹھیک اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی معصیت اور اس کی نافرمانیوں میں سے سب سے بڑی نافرمانی، اس سے بڑی کوئی نافرمانی ہو نہیں سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا ای الذنب اعظم عند اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ نے کہا اللہ ندن وہو خلق، کہ تو اللہ العالمین کے ساتھ شریک ٹھہرا لے، اللہ تعالیٰ کا کسی کو ساجی بنا لے، اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اور اسی کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا۔ توحید ربوبیت، اللہ تعالیٰ کی توحید کی 3 قسمیں ہیں، تو اس میں توحید ربوبیت، اس میں امتیں سابقہ امتیں متفق رہی ہیں، کہیں پہ کسی کو اختلاف نہیں تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے توحید ربوبیت کا ذکر کر کے توحید الوہیت پہ استدلال کیا ہے۔ اس کی ایک نشانی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پھر درس کے طرف لوٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا، یہ قرآن مجید کا سب سے پہلا حکم ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایھا الناس کہا، دیکھیے اے لوگو، یہاں یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، یا ایھا الناس، اے سارے لوگو، اے آدم کی اولاد، اعبدوا ربکم، اپنے اس رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، اور صرف تمہیں پیدا نہیں کیا، والذین من قبلکم، جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، تمہارے باپ دادا، تمہارے رشتہ دار، خیش و اقارب، نانا نانی، اور ان سے پہلے ان کے نانا نانی، سب کو کس نے پیدا کیا؟ والذین من قبلکم، میں سارے لوگ داخل ہیں، اللہ نے پیدا کیا۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی آدمی توحید والا نہیں ہے اور وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم متقی ہیں، تو وہ متقی ہو نہیں سکتا۔ متقی ہونے کے لیے اولین شرط جو ہے وہ توحید ہے۔ تقویٰ کا جو معیار ہے اس میں سب سے پہلی سیڑھی جو ہے وہ توحید ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو آدمی کسی بھی قیمت پہ، کسی بھی صورت پہ متقی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو کہا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے، دیکھیے الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا۔ زمین پہ ہم چلتے ہیں، اس پہ بلند و بالا مکانات تعمیر کرتے ہیں، زمین پہ کھیتی کرتے ہیں،
اس سے اناج اور غلہ پیدا کرتے ہیں. ہاں، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، آسمان کو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے چھت بنا دیا. وانزل من السماء ماء، اور اللہ آسمان سے بارش نازل کرتا ہے. فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، بہت سارے پھل، میوجات، فروٹ یہ پیدا کرتا ہے جو تمہارے لیے روزی ہے، تم اس کو کھاتے پیتے ہو. یہ سب ربوبیت کی بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے بارش نازل کرتا ہے، زمین سے اناج اور غلے اگاتا ہے تاکہ تمہاری روزی ہو، تم اس کو کھا سکو. اب اس کے بعد اللہ کا حکم آ رہا ہے کہ جب یہ ساری چیزیں کرنے والا اللہ ہے تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، اس کا ساجھی کسی کو نہ بناؤ. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ تم جانتے ہو. کیا جانتے ہو؟ کہ تم کو پیدا اللہ نے کیا ہے، تمہاری ضروریات کا انتظام اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، روزی تم کو اللہ دے رہا ہے. ہاں، تو پھر اللہ رب العالمین کے ساتھ تم دوسروں کو شریک نہ کرو. اور اسی لیے اس کو قرآن مجید کے اندر شرک کو ظلم عظیم کہا گیا ہے. ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہو سکتا. اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے انبیاء کی جماعت کا تذکرہ کر کے، کل کے درس میں گفتگو آپ کے سامنے آ چکی ہے، انبیاء کی جماعت کا تذکرہ کر کے کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ سارے لوگ بھی شرک کرتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کے اعمال بھی اللہ رب العالمین ضائع اور برباد کر دیتا. تو پتہ یہ چلا کہ شرک عملوں کو برباد کرنے والا ہے. اور انہی شرک میں سے یا شرک کی اقسام میں سے ایک شرک یہ ہے جس کے اندر عام طور پر لوگ مبتلا ہوتے ہیں. عام طور پر لوگ جانتے یا نہ جانتے ہوئے، دانستہ طور پر یا انجانے میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ الذبح لغیر اللہ، اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسروں کے لیے ذبح کرنا. اور کل تفصیل سے گفتگو آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں. عام طور پہ لوگ کسی کی تعظیم کے لیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے اس کے سامنے جانور کو ذبح کرتے ہیں، یا نہیں تو گھر وغیرہ بناتے ہیں. اپنے نئے گھر میں جب وہ جاتے ہیں اور نئے گھر میں بستے ہیں، اترتے ہیں، تو اس سے پہلے اس کے چوکھٹ کے اوپر جانور ذبح کرتے ہیں. اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ خالی جگہیں جناتوں کا کہ بسنے کی جگہ کے بسیرا کے اڈے ہوا کرتے ہیں، اسی لیے یہ جنات ہم کو نقصان پہنچاتے رہیں گے جب تک ہم ان کو خوش کرنے کے لیے یہ جانور نہ ذبح کر دیں. کھلا ہوا شرک ہے، کھلا ہوا شرک ہے. اور اگر کوئی آدمی جنات کو خوش کرنے کے لیے نہیں، لیکن یہ سمجھے کہ اگر دروازے کے اوپر، چوکھٹ کے اوپر جانور کو ذبح کیا جائے تو یہ بیماری، بلا، مصیبت اور پریشانی کے روکنے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، تب یہ کیا ہے؟ شرک اصغر ہے. تب یہ شرک اصغر ہے. اور دونوں صورتوں میں بسا اوقات دیکھیے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب فرق کر رہے ہیں شرک اکبر اور شرک اصغر، تو آپ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے یا عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو تھوڑا سکون مل جاتا ہے کہ چلو شرک اصغر ہے نا. شرک اصغر ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ شرک تو لگا ہوا ہے اس کے ساتھ. تو اسی لیے انسان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ شرک میں یہ بھی تو نہیں داخل ہے، کیونکہ لفظ شرک وہاں بھی ہے اگرچہ وہ اصغر ہے. اور اس لیے بھی ڈرنا چاہیے کہ پہلے آدمی شرک اصغر سے ہی شروعات کرتا ہے اور دھیرے 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 ترقی کرتے 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 زینا چڑھتے چڑھتے اسٹیپ بائی اسٹیپ پھر شرک اکبر پہ چلا جاتا ہے. تو علماء یہ ضابطہ متعین کرتے ہیں کہ شرک اصغر اس شرک کو کہتے ہیں جو شرک اکبر تک لے جانے کا ذریعہ ہو. دھیرے 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 آدمی شرک اصغر کرتے 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 اتنا جری ہو جاتا ہے کہ وہ پھر شرک اکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے. لہذا ان دونوں طرح کے شرک سے بچنا چاہیے اور اللہ رب العالمین سے یہ توفیق طلب کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم کو، ہم سب کے بال بچوں کو، ہم سب کے خاندان والوں کو، ہم سب کے والدین کو اس قبیح اور اس بڑے بیماری سے
جو شرک کہلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ کل بات آئی تھی کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ ہم نے اپنا گھر بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس نعمت سے نوازا ہے، تو میں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، تو اس کو کہیں گے کہ آپ کسی بھی مکان پر، کسی بھی جگہ پر جانور ذبح کر لیں، اور غریبوں میں، مسکینوں میں، فقیروں میں آپ تقسیم کرنا چاہتے ہیں کر دیں، لیکن چوکھٹ کے اوپر لا کر کے ذبح کیجیے گا تو ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ ذبح کے مکان کے انتخاب میں بھی اس ذبیحہ کے اوپر اثر پڑتا ہے جی۔ آپ کہاں ذبح کر رہے ہیں جانور کو؟ کل بات آئی تھی کہ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ نظر مانی ہے کہ میں ایک اٹنی ذبح کروں گا مقام بوانا میں، ایک مقام ہے بوانا میں سعودی عرب کے اندر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال جو ان سے پوچھا وہ یہی پوچھا کہ کیا وہاں مشرکوں کے عیدوں میں سے کوئی عید یا کوئی تہوار ہوا کرتا تھا، کیا وغیرہ وہاں پہ لگتا تھا کیا زمانہ جاہلیت میں؟ صحابہ نے کہا نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، تو پھر اپنی نظر کو پوری کرو۔ یہ پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر وہاں مشرکین کا عید لگا کرتا یا وہ اپنے جانوروں کو وہاں ذبح کرتے ہوتے، عام طور پہ یہ لوگ ایسے ہی موقع پر جانوروں کو ذبح وغیرہ کرتے ہیں اپنے بتوں کے نام پر، تو کہا اگر وہ ایسا ہے تو پھر وہاں جانور ذبح نہ کرو، جانور ذبح نہ کرو۔ تو اسی لیے اگر ہم کہیں گے کہ تم فقراء اور مساکین کے اوپر بھی اگر تقسیم کرنا چاہتے ہو تو چوکھٹ کے اوپر جانور ذبح نہ کرو، گھر کے دروازے کے اوپر ذبح نہ کرو، ایسا کرنا حرام ہے، اور یہ کام کسی بھی صورت پہ جائز نہیں ہے۔ اور اگر وہ اس کو سبب سمجھ کے کر رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے، شرک اصغر ہے، شرک اصغر ہے۔ اور اگر چوکھٹ کے اوپر ذبح کر رہا ہے جانور کو، گھر کے چوکھٹ کے اوپر، اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جنات کو اور دوسرے چیز کو راضی کرنے کا ارادہ ہمارا نہیں ہے، ہم اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، تو یہ حرام ہے، اس لیے کہ یہ شرک تک پہنچانے کے ذریعوں میں سے ایک ذریعہ ہے۔ اس لیے کہ جو لوگ منحرف ہیں، جو لوگ دین اسلام سے انحراف کرنے والے لوگ ہیں، وہ اپنے جانوروں کو لا کر کے جنوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے گھروں کے چوکھٹ کے اوپر ذبح کیا کرتے ہیں، لہذا ایسے لوگوں کی مخالفت کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، چنانچہ اس کام سے ہم کو اعراض کرنا چاہیے۔ مشرکین کس طرح سے جنوں کو خوش کرنے کے لیے جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے، یہ گفتگو ابھی آپ کے سامنے آئے گی۔ اب تک جو ہماری بات چل رہی تھی نا، یہ تقرب کے تعلق سے چل رہی تھی۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ جانور کے ذبح کرنے میں دو عبادت ایک ساتھ پائی جاتی ہے، ایک تو عبادت التقرب، اور اس کا تعلق انسان کے نیت سے ہوتا ہے، ذابح کی نیت سے ہوتا ہے، وہ کس لیے ذبح کر رہا ہے؟ دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے، اس لیے کر رہا ہے کہ لوگ اس کو سمجھیں گے دیکھو بڑا سخی ہے، 5 لاکھ کا جانور اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کرتا ہے، یا اس لیے ذبح کر رہا ہے کہ اس کی تعریف ہو، تو یہ ساری کی ساری چیزیں ریاکاری کے باب میں آئیں گی۔ لیکن اگر خالصتاً لوجہ اللہ، اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے جانور کو ذبح کر رہا ہے، تو یہ اس کو کہیں گے تقرب کی نیت ہے، عبادت کی نیت ہے۔ دوسری عبادت جو ذبح سے متعلق ہے جی، اس کو ہم نے کہا تھا عبادت الاستعانہ، یعنی آدمی جانور جب ذبح کر رہا ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین سے مدد بھی طلب کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ مدد طلب کرنا کس سے متعلق ہے؟ کہ جانور کے ذبح کرتے کے وقت اللہ رب العالمین کے نام لینے سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جانور کو جب ذبح کرو تو اس میں بسم اللہ کہا کرو، اللہ کے نام سے ذبح کرو، اور بسم اللہ میں یہ لفظ با جو ہے وہ استعانت کے لیے آیا ہے، یعنی اے اللہ ہم تیرے نام سے مدد طلب کرتے ہیں، تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جانور کے ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ استعانت ہے، استعانت ہے، اور اسی کو عبادت الاستعانہ کہا جاتا ہے۔ اب یہاں مسئلہ ہے، اگر ایک آدمی جانور کو ذبح کرتا ہے اور اس پر اللہ رب العالمین کا نام نہیں لیتا ہے یا کوئی نام نہیں لیتا ہے، مثال کے طور پر یہ تو کھلی ہوئی بات ہے، اگر یہ کہتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر تو اس کا کھانا جائز ہے، اور اگر کہا بِاسْمِ ولی الفلانی،
فلاں ولی کے نام کے اوپر اس کو ذبح کر رہے ہیں، یا بھی اس میں الجن الفلانی، فلاں جن کے نام پر اس کو ذبح کر رہا ہے، تو یہ شرک ہے اور اس کا کھانا حرام ہے۔ لیکن یہاں بات چل رہی ہے کہ نہ تو اس میں اس نے اللہ کا نام لیا نہ غیر اللہ کا نام لیا، کوئی نام نہیں لیا، منہ بند کر کے آیا اور جانور کو ذبح کر دیا، ذبیحے کو اس نے ذبح کر دیا بغیر کوئی نام لیے ہوئے، ٹھیک ہے، چاہے وہ جان بوجھ کر کے اس نے ایسا کیا یا انجانے میں ایسا کیا۔ جان بوجھ کر آپ عام طور پہ دیکھیے گا مارکیٹ وغیرہ میں جو لوگ مرغی وغیرہ ذبح کر کے فروخت کرتے ہیں، عام طور پہ منہ میں گٹکا یا پان لیے رہتے ہیں، اور مرغی لائی گئی اور سیدھا چلا دیا چھری، نہ اس کا منہ ہلتا ہے نہ کچھ ہے۔ ہاں بھائی بسم اللہ پڑھے نہیں پڑھے؟ ہاں پڑھ لیا۔ کیسے پڑھے؟ تمہارے منہ میں تو پان تھا، گٹکا منہ میں رکھے ہوئے تھے، کیسے پڑھے بسم اللہ؟ دل سے پڑھ لیا، کیسے پڑھے؟ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے انسان کو۔ بہرحال تو کہا اگر آدمی کوئی نام نہ لے، نہ تو اللہ کا نام لیا نہ غیر اللہ کا نام لیا، چاہے جان بوجھ کر کے یا انجانے میں یا بھول کر کے، تو علماء کے راجح قول کے مطابق اس ذبیحہ کا کھانا حرام ہے، اس کو نہیں کھا سکتے، اس کو نہیں کھا سکتے، اس کا گوشت پھینکنا پڑے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین کا نام اس پر نہیں لیا گیا ہے۔ ہاں شرک نہیں ہوگا، یہ شرک نہیں ہوگا، لیکن اس کا گوشت کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس جانور کا ذبیحہ یا اس ذبیحے کا گوشت نہ کھاؤ جس کے اوپر اللہ رب العالمین کا نام نہ لیا گیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو منع کیا کہ اگر اللہ کے نام سے جانور کو ذبح نہیں کیا گیا ہو، اگرچہ اس میں کسی دوسرے کا نام نہ بھی لیا گیا ہو، تب بھی اس ذبیحہ کو ہم نہیں کھا سکتے، کیونکہ اس میں اللہ رب العالمین کا نام نہیں لیا گیا۔ تو فقہا کے قول میں جو راجح بات سمجھ میں آتی ہے جی، وہ راجح بات یہی ہے کہ اس ذبیحہ کا کھانا یہ جائز اور درست نہیں ہے، اس سے ہم کو اور آپ کو کیا کرنی چاہیے؟ اجتناب اور پرہیز کرنی چاہیے، اس سے ہمیں اور آپ کو اجتناب اور پرہیز کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے اگر کوئی آدمی جانور کو ذبح کر رہا ہے اور اس پر اس نے غیر اللہ کا نام لیا، یہاں بات واضح ہے، اگر کہا کہ مسیح کے نام پہ اس جانور کو ذبح کر رہے ہیں، مریم کے نام پہ جانور کو ذبح کر رہے ہیں، یا فلانے کے نام پہ، فلاں پیر کے نام پہ، فلاں فقیر کے نام پہ، فلاں بابا کے نام پہ، فلاں مزار کے نام پہ ذبح کر رہے ہیں، تو یہ سب کے سب کیا ہے؟ شرک اکبر ہے، اس لیے کہ وہ استعانت طلب کر رہا ہے ان لوگوں سے، مدد طلب کر رہا ہے ان لوگوں سے۔ اور اگر کوئی آدمی جانور کو اللہ رب العالمین کے نام پہ ذبح کرے اور تقرب اللہ کی نیت سے ذبح کرے، تو یہ توحید ہے۔ یہ کیا ہے؟ توحید ہے۔ اب بولیے گا ذبیحہ کا حکم کیا ہے؟ تو حکم دیکھیے، کبھی کبھی ذبح کرنا واجب ہوگا، کب؟ جب آدمی نظر مان لے تب، یا یعنی مثال کے طور پہ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں اللہ رب العالمین کے لیے یہ نظر مانتا ہوں یا مانتی ہوں کہ میں ایک جانور ذبح کروں گا، ٹھیک ہے؟ اب یہاں اس نظر کو کہتے ہیں نظر مطلق جی، اس کا ماننا جائز ہے، یہ مان سکتے ہیں۔ اسی کی تعریف اللہ نے قرآن مجید کے اندر کی ہے، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ لیکن ایک نظر کی ایک قسم ہے نظر مقید، جس میں انسان یہ کہتا ہے کہ اگر میرا مریض شفا یاب ہو گیا تو میں اللہ رب العالمین کے لیے، اس کی رضامندی کے لیے ایک جانور ذبح کروں گا۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ نظر ماننا جائز اور درست نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے مان لیا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کو پورا کرے۔ عام طور پر لوگ ایسی ہی نظر مانتے ہیں، اس کو کہتے ہیں نظر مقید، یعنی یہ کہتے ہیں کہ اگر میرا بچہ ایگزام میں پاس ہو گیا یا میری بچی پاس ہو گئی تو میں اس کے بعد شکریہ کے طور پر 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا یا کھلاؤں گی۔ میرا بیٹا اگر شفا یاب ہو گیا، سفر سے لوٹ آیا، وہاں سے آ گیا، سمجھ رہے ہیں، تو میں یہ کروں گا، میں اس طرح سے کروں گی۔ تو یہ جو آپ نے معلق کیا نا کہ اگر اللہ ایسا کرے گا تو ہم کریں گے،
علماء کے راجح قول کے مطابق اس طرح کا نظر ماننا کیا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ ہاں نظر مطلق اگر آدمی عام طور پہ نظر جو ہے نا جی، نظر یہ ماننا اچھا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نظر جو ہے وہ کسی خیر کو لے کر نہیں آتا، نظر بخیل کے مال کے نکالنے کا ایک ذریعہ ہے، بس اس سے کچھ ہوتا جاتا نہیں ہے۔ تاہم تب بھی اگر آدمی یہ چاہتا ہے، کیونکہ وہ ایکسٹرا برڈن آپ اپنے اوپر ڈال رہے ہیں، جو عبادتیں اللہ نے آپ پر متعین کی ہیں اسی کو کر جائیے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ کسی چیز کو اللہ نے آپ کے اوپر واجب نہیں کیا ہے اور آپ اس کو خود سے اپنے اوپر واجب کر لے رہے ہیں اور پھر اس کی طاقت آپ نہیں رکھتے ہیں، تو یہ بڑا معاملہ ہے۔ لہذا علماء کہتے ہیں کہ اگر نہ مانے، نظر کی ابتدا نہ کرے، نظر میں نہ جائے تو اس کے لیے بہتر ہے، چاہے مطلق ہو یا مقید ہو۔ لیکن اگر چلیے نظر مطلق مانتا ہے تو اس کو پورا کرے۔ نظر مقید کا ماننا یہ اچھا تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی آدمی مانگ لیتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ پورا کرے، اسے چاہیے کہ وہ پورا کرے۔ مثال کے طور پہ کسی نے کہا کہ اگر میرا بچہ امتحان میں فرسٹ ڈویژن سے آ گیا تو میں اللہ رب العالمین کے لیے 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا یا کھلاؤں گی۔ اب بچہ پاس ہو گیا تو اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ نظر مکمل کیجئے، نظر اپنی پوری کیجئے۔ ہاں تو اس طرح سے تو اگر کسی شخص نے نظر مانی ہے کہ جانور ذبح کرے گا تو نظر کا جانور ذبح کرنا کیا ہے؟ واجب ہے، واجب ہے۔ اور اگر اس نے ذبح کیا اللہ رب العالمین کے لیے، اس سے تقرب حاصل کرنے کے لیے، تو یہ توحید ہے۔ اور اگر یہی کہے وہ کہ اگر میرا بچہ پاس ہو گیا یا میرا بچہ اگر شفا یاب ہو گیا تو میں فلاں مزار پر جا کر کے چادر چڑھاؤں گا یا چڑھاؤں گی، یا فلاں مزار پہ جا کر کے جانور ذبح کروں گا یا کروں گی، یا فلاں مزار پہ جا کر کے لنگر چڑھاؤں گا یا چڑھاؤں گی، تو ایسی صورت میں کیا کہیں گے؟ اس کو کہیں گے کہ آپ کا یہ کرنا کیا ہے؟ حرام ہے، آپ اپنے نظر کو پورا نہیں کیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالی کی معصیت کی جو نظر ہوگی اس کو پوری نہیں کی جائے گی۔ جیسے ایک شخص نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ دھوپ میں کھڑا ہے، دھوپ میں کھڑا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا معاملہ ہے جی اس کا، کیوں کھڑا ہے دھوپ میں؟ یہ تو کہا اس نے نظر مانی ہے کہ یہ روزے سے رہے گا، دھوپ میں رہے گا اور کسی سے بات بھی نہیں کرے گا، بولے گا بھی نہیں، یعنی چپ چاپ رہے گا، دھوپ میں کھڑا رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس سے کہو کہ سائے میں آ کر کے بیٹھے، اور اس سے کہو کہ لوگوں سے بولے چالے، بات چیت شروع کرے، جہاں تک تعلق روزے کا ہے اس کو مکمل کر لے، اس کو پورا کرے، کیونکہ روزہ نافرمانی نہیں ہے، لیکن بات چیت بند کرنا یہ نافرمانی ہے۔ اس لیے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر حقوق ہیں۔ اب یہ حقوق کی پاسداری کیسے آپ کیجئے گا جب آپ دوسرے سے بات چیت کیجئے گا؟ دوسرے سے بات چیت بند ہے تو نہ آپ اس سے سلام کر رہے ہیں، نہ اس کا سلام کا جواب دے رہے ہیں، نہ اس کی مجاز پرسی کر رہے ہیں، تو گویا آپ ایک مسلمان کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ بہرحال تو نافرمانی اور معصیت کی نظر پوری نہیں کی جائے گی جی، تو کیا کیا جائے گا؟ علماء کہتے ہیں قسم کا کفارہ دے گا وہ آدمی، قسم کا کفارہ دے گا۔ کیا ہے کفارہ؟ 10 مسکین کو کھانا کھلائے گا، یا ان کو کپڑا پہنائے گا، یا اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو 3 دن کا روزہ رکھے گا۔ بہرحال تو پتہ یہ چلا کہ کبھی کبھی یہ ذبح کرنا واجب ہوتا ہے، کب؟ جب وہ نظر کا ہو، جب وہ نظر کا ہو، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی تقرب کے لیے کر رہا ہو۔ مزار کے لیے اگر کرے، پیر کے لیے کرے، کسی فقیر کے لیے کرے تو اس کو پورا کرنا حرام ہے، واجب نہیں، پھر حرام ہو جائے گا۔ اب کہیے گا ہم نے نظر مانی تھی، تو اللہ تعالی کی نافرمانی اور معصیت کی نظر یہ پوری نہیں کی جائے گی، پوری نہیں کی جائے گی۔ اب اس کے بعد آئیے، ذبح کبھی کبھی مستحب ہوتا ہے جی، ذبیحے کا حکم مستحب ہوتا ہے، اور یہ مستحب کب ہوتا ہے؟ جب آدمی قربانی میں جانور ذبح کرے۔ قربانی میں، بقرہ عید میں جانور کا ذبح کرنا علماء کے راجح قول کے مطابق کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اسی طریقے سے ابھی ہم لوگوں نے پڑھا کہ اگر کوئی مہمان آپ کے پاس آیا اور مہمان کے لیے اس کو اچھا کھلائیں گے اس وجہ سے، اور اللہ نے مہمان کی تکریم کرنے کا حکم دیا ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں کا جو آدمی اللہ کے اوپر اور یوم آخرت کے اوپر یقین رکھتا ہو، فلیکرم ضیفہ، اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی
تکریم کرے، اس کے اچھے کھانے کا انتظام کرے. اب عام طور پہ عام دنوں میں آدمی اچھا کھاتا ہے، لیکن مہمان آ گیا تو اب اس کو روز سبزی کھلا رہے ہیں تاکہ تنگ آ کر کے جتنا جلدی ہو سکے بھاگ جائے. سگنل دے رہے ہیں کہ چلے جاؤ. تو ایسا کرنا یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہے. حضرت ابراہیم کا واقعہ کل ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا. تو اگر کوئی آدمی کسی مہمان کی تکریم کے لیے، کہ مہمان کی تکریم کرنا اسلامی شعائر میں سے ہے، اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس کا حکم دیا ہے، اس کی ترغیب دلائی ہے، اس وجہ سے ہم اس کے اچھے کھانے کے لیے جانور کو ذبح کر رہے ہیں. تو ایسا کرنا مستحب ہے. کل اس سلسلے میں بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ اگر اللہ رب العالمین کے تقرب کے لیے کر رہا ہے تو. لیکن اگر مہمان کی رضامندی کے لیے کر رہا ہے، اس کے سامنے جانور کو ذبح کر رہا ہے تاکہ وہ راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، تو ایسی صورت میں ایسا کرنا ناجائز ہے. ایسا کرنا ناجائز ہے، حرام ہے. اور کبھی کبھی جانور کا ذبح کرنا مباح ہے. جی مباح ہے، جائز ہے. کب؟ جب آدمی بسم اللہ کہہ کر کے جانور کو ذبح کرے اور اس میں تقرب کی نیت نہ ہو. تقرب کی نیت نہ ہو، نہ تو اللہ سے تقرب چاہتا ہو، نہ غیر اللہ سے تقرب چاہتا ہو، بلکہ دنیاوی چیز چاہتا ہو. یہ چاہتا ہو کہ ہم اس کا گوشت کھائیں گے، یہ چاہتا ہو کہ ہم اس کو کھائے پیئیں گے، اپنے اہل و عیال کو کھلائیں گے. تو ایسا کرنا کیا ہے؟ مباح ہے. اور یہ توحید کے منافی نہیں ہے کسی بھی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے. اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی غیر اللہ کا نام ذکر کرے، جی چاہے قصدن کرے یا بغیر قصد کے کرے، تو ایسا کرنا شرک اکبر ہے، اور یہ کرنے والا آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. جب یہ تفصیل آپ سمجھ گئے ذبح کے تعلق سے، تو ذبیحہ کے جو مسائل ہیں اس کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. ذبح یہ عبادت ہے، اس کے اوپر چند دلیلیں لیجئے اور پھر ہم لوگ بات آگے بڑھائیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے، قل کہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان صلاتی بے شک میری نماز. دیکھیے اللہ نے نماز کے ساتھ ذکر کیا ہے. ونسکی، نسکی کے معنی میری قربانی. بے شک میری نماز اور میری قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اور تاکید کے ساتھ کہہ رہے ہیں ان، تاکید کے لیے ہے. قل ان صلاتی ونسکی، ونسکی یعنی یہاں صلاتی سے مراد کون سی نماز ہے؟ 5 وقت کی نماز ہے. بعض اہل علم کہتے ہیں، اور بعض اہل علم کہتے ہیں نہیں، تہجد کی نماز ہے، صلاۃ اللیل. اور بعض اہل علم کہتے ہیں نہیں، یہ عید کی نماز ہے. کون سی نماز ہے؟ عید کی نماز ہے. لیکن علماء کے اقوال کو دیکھنے کے بعد یہ پتا چلتا ہے کہ یہ عموم میں داخل ہے. یعنی ہر نماز، چاہے وہ فرض نماز ہو یا عید کی نماز ہو یا تہجد کی نماز ہو یا سنن و رواتب ہو یا نفل نماز ہو یا نماز جنازہ ہو، یہ سب کے سب صلاتی کے اندر داخل ہے. قل ان صلاتی، ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے میری نماز، نماز کی ساری قسمیں اس کے اندر داخل ہیں. ونسکی، نسکی سے کیا مراد ہے؟ تو اکثر اہل علم کہتے ہیں نسکی سے مراد ذبیحتی، یعنی میرا ذبیحہ. اور بعض اہل علم نے کہا حجی، میرا حج. اور بعض اہل علم کہتے ہیں دینی، میرا دین. ٹھیک ہے. اور بعض نے کہا عبادتی، میری عبادت. یعنی یہ سارے اقوال ہیں نسکی کی تفسیر میں. یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ذبیحہ مراد ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں حج مراد ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں دین مراد ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں عبادت مراد ہے. لیکن راجح یہ ہے کہ اس میں جو مراد ہے وہ ذبیحہ ہے. ذبیحہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے صلاۃ کا ذکر ہے، اس سے پہلے صلاۃ کا ذکر ہے، یعنی نماز کا. اور نماز کا ذکر کرنے کے بعد، نماز عبادت ہے، اور پھر عبادت کا پھر الگ سے تذکرہ کرنا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نسکی سے مراد یہاں پر ایک خاص طرح کی عبادت ہے، ایک خاص طرح کی عبادت ہے، اور پورا دین اس کے اندر شامل نہیں ہے، کیونکہ الگ سے اللہ نے نماز کا تذکرہ کر دیا ہے. تو اس سے مراد قربانی ہے، اس سے مراد ذبیحہ ہے، اس سے مراد جانوروں کو ذبح کر کے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنا مراد ہے.
اس کے بعد آگے دیکھیے کہا وہ محیایا. بعض اہل علم کہتے ہیں محیایا سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں کہ میرے زندگی کا پورا عمل، یہ محیایا سے مراد ہے. اب دیکھیے انسان کی زندگی کا ہر عمل، پورا عمل، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کوئی سا بھی عمل ہو، مال سے کیا جانے والا عمل ہو، زبان سے کیا جانے والا عمل ہو، اعضاء اور جوارے سے کیا جانے والا عمل ہو، دل سے کیا جانے والا عمل ہو، کوئی بھی عمل ہو، یہ سب کے سب کیا ہے؟ وَمَحْيَايَ یعنی میری زندگی، اور وَمَمَاتِي میرا مرنا. بعض اہل علم کہتے ہیں مماتی سے مراد یعنی مرنے کے وقت جو آدمی کام کرتا ہے. کیا کام؟ کہہ رہے وصیت کرتا ہے، وصیت کرتا ہے نا، یہ مراد ہے. یا صدقہ جاریہ کی وصیت کرے یا عام وصیت کرے، یا مرنے کے بعد وہ چیزیں جو اس کو فائدہ پہنچاتی ہیں، چاہے اس کے نیک اولاد یا صالح اولاد، یہ سب اس کے اندر داخل ہیں. یا مماتی سے مراد بعض اہل علم کہتے ہیں کہ میں جس چیز کے اوپر مر رہا ہوں، یہ چیز یعنی توحید کے اوپر میری موت ہو رہی ہے، یہ چیزیں یہ سب کے سب کس کے لیے؟ للہ. یہ للہ استحقاق کے اوپر دلالت کرتا ہے اور اخلاص کے اوپر دلالت کرتا ہے. یعنی میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب کے سب، اور اس کے اندر کی جانے والی ساری عبادتیں، اس کا مستحق کون ہے؟ اللہ رب العالمین. یعنی میں ان تمام کاموں کو میں اللہ رب العالمین کی رضامندی کی نیت سے انجام دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی نیت سے انجام دیتا ہوں. تو اس کے اندر آپ غور کیجئے، اس میں جتنی عبادتوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا جی، ہاں، یہ ساری کی ساری عبادتیں توحید ربوبیت کے اندر بیان کی جاتی ہیں، توحید ربوبیت کے اندر بیان کی جاتی ہیں. نماز کی توفیق اللہ دینے والا ہے، اسی طرح سے جانور خریدنے کے لیے مال اللہ دینے والا ہے، اور اگرچہ وہ توحید الوہیت ہے، زندگی کا مالک اللہ ہے، موت کا مالک اللہ ہے، لیکن ان توحید ربوبیت کا ذکر کر کے اللہ رب العالمین نے توحید الوہیت کے اوپر ہماری اور آپ کی توجہ مبذول کرانے کی کوشش کی ہے. اس کے بعد اللہ کہتا ہے لا شریک لہ، ان تمام کاموں میں اللہ رب العالمین کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ ذبح کرنے میں، نہ نماز پڑھنے میں، نہ سجدہ کرنے میں، نہ رکوع کرنے میں، نہ جھکنے میں، کسی چیز میں نہیں. لا شریک لہ وبذالک امرت، اور یہ کام جو میں کر رہا ہوں اپنے جانب سے نہیں کر رہا ہوں، اپنی مرضی سے نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اس کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اسی کا مجھے حکم دیا گیا. حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اللہ نے اسی کا مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی نماز، اپنی قربانی، اپنی زندگی، اپنی موت، یہ سب کے سب کو اللہ رب العالمین کے لیے خاص کر دوں، جس کا کوئی شریک نہیں ہے. اور وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں پہلا مسلمان ہوں. ہاں جی، تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مسلمان ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مسلمان گزرے ہیں نہیں گزرے ہیں؟ انبیاء گزرے ہیں نہیں گزرے ہیں؟ کیا معنی ہوا اس کا؟ جی جی معنی اول المسلمین کا. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اس سے مراد زمانے میں اولیت ہے. زمانے میں اولیت کیا ہے؟ یعنی ترجمہ کیسے کیجئے گا؟ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أُمَّتِي، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میری امت میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. ظاہر سی بات ہے جو نبی جس امت کے ہوتے ہیں اس امت کے وہ سب سے پہلے مسلمان ہوتے ہیں، جو بھی نبی ہوں. تو ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدیہ کے سب سے پہلے مسلمان ہیں. وہی کہہ رہے ہیں لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، یعنی انا اول المسلمین من امتی، اپنی امت میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. اور اسی طرح سے ایک معنی کیا ہے؟ وانا اول المسلمین من امتی، یہ معنی مراد لیا ہے. یا اس سے کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ امت مسلمہ میں سے، یعنی امت مسلمہ کا جو اطلاق عام طور پر ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر، تو کہا کہ اس امت میں پہلا مسلمان ہوں، اس سے یہ مراد ہے. بہرحال تو اس آیت سے یہ پتا چلتا ہے جی کہ ذبح کرنا
یہ اللہ رب العالمین کی عبادتوں میں ایک عظیم عبادت ہے، اور یہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے کی جانی چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے جی، اس صورت کے اندر بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے، حوض کوثر۔ تو آپ کیا کیجئے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وَانْحَرْ، اور قربانی کیجئے، قربانی کیجئے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے جب اپنے عظیم نعمت کا تذکرہ کیا کوثر کا، تو اس کے بعد یہ ذکر کیا کہ صلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہاں نماز سے مراد صلاۃ العید ہے، اس لیے کہ اس کے بعد قربانی نحر کا تذکرہ ہے، بقرعید کی نماز مراد ہے۔ اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ پوری کی پوری نمازیں، چاہے سنت ہو، نفل ہو، فرض ہو، سب نماز اس سے مراد ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ رہا ہے اجعل لصلاتک کلھا للہ رب العالمین، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی تمام نمازوں کو اللہ رب العالمین کے لیے خاص کر دیے۔ فصلی لربک، اپنے رب کے لیے، اور لام یہاں پر استحقاق کے لیے، لربک میں را کے اوپر، رب کے را کے اوپر جو لام ہے جی، وہ استحقاق اور اخلاص کے لیے ہے، یعنی اللہ ہی آپ کی عبادتوں کا مستحق ہے، لہذا آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کریں، کسی دوسرے کی رضامندی مقصود نہ ہو، کسی دوسرے کو راضی کرنا مقصود نہ ہو، بلکہ اللہ رب العالمین کی رضامندی مقصود ہو، کیونکہ اصل مستحق آپ کی عبادتوں کا اللہ رب العالمین ہی ہے۔ وَانْحَرْ، اور نحر کہتے ہیں اٹھنی کے ذبح کرنے کو، اٹھنی کے ذبح کرنے کو نحر کہتے ہیں۔ وَانْحَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یعنی وَانْحَرْ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے جانور ذبح کیجئے۔ اب پتہ چلا کہ جو 11ویں میں فلاں پیر کے نام پہ ذبح کرتا ہے، رجب میں فلاں پیر کے نام پہ ذبح کرتا ہے، کسی بچہ پاس ہو گیا تو فلاں پیر کے نام پہ جا کر کے ذبح کرتا ہے، وہاں لنگر چڑھاتا ہے، یہ سب کے سب کیا ہے جی، شرک ہے۔ وَانْحَرْ لِرَبِّكَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آرڈر ہو رہا ہے، حکم ہو رہا ہے کہ قربانی اگر کیجئے تو اللہ رب العالمین کے لیے کیجئے۔ اس سے پتہ چلا کہ قربانی عبادت ہے، اور اس عبادت کو اگر کوئی آدمی کسی دوسرے کی طرف پھیرتا ہے تو یہ شرک اکبر ہے، اور جہنم میں لے جانے کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے، اگر وہ بغیر توبہ کیے ہوئے مر گیا تو۔ حدیث میں آئیے کچھ حدیثیں دیکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں حدثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کلمات بیان فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو 4 باتیں بتلائیں۔ وہ 4 باتیں کیا ہیں دیکھیے۔ لعن اللہ، کا اللہ رب العالمین کی لعنت ہو اس شخص کے اوپر، من ذبح لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرتا ہو، لعنت ہو اس کے اوپر اللہ رب العالمین کی۔ اور اگر یہ کبیرہ گناہ نہیں ہوتا تو کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر لعنت نہ کرتے جی۔ لعن اللہ، اب ہر آدمی اپنے دل کو اکٹھا کر کے، ہاں، دل کو یکجا کر کے یکسوئی کے ساتھ پیارے مصطفیٰ کی اس حدیث کو سنیں، جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ حدیث صحیح ہے، حدیث عظیم ہے اور صحیح ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس شخص کے اوپر جو غیر اللہ کے لیے جانوروں کو ذبح کرتا ہے۔ لعن اللہ من لعن والدی، اس شخص کے اوپر اللہ کی لعنت ہو جو اپنے والدین کے ساتھ لعن طعن کرتا ہے، والدین کو جھڑک رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، کو ڈانٹ رہے ہیں، ان کی بات نہیں مان رہے ہیں، یہ ان لوگوں کے اوپر کہا کہ ان کے اوپر لعنت ہو۔ اس کے بعد کہا لعن اللہ من آوى محدثا، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو جو کسی بدعتی کو پناہ دیتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ کہا لعن اللہ من غیر منار الارض، اس شخص کے اوپر لعنت ہو جو زمین کی نشانیوں کو بدل دیتا ہے۔ زمین کی نشانیوں کے بدلنے سے کیا مراد ہے؟ زمین کی نشانیوں کو بدلنے سے مراد یہ ہے کہ میری زمین ہے، آپ کی زمین ہے، آس پاس میں رات کو آ کر کے آپ نے کیا کیا، جو نشانی درمیان میں رکھی ہوئی تھی اس نشانی کو نکال کر کے پھینک دیا، ہٹا دیا۔
اب نشانی ہٹا دی تو یہاں وہ زمین دونوں کے درمیان فرق نہیں رہا. اب یہ زمین والا آیا کہا میری زمین وہاں تک ہے، دوسرا آیا کہا میری زمین وہاں تک ہے، جھگڑے گا دونوں، لڑائی کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعنت. اور یہ بھی ہے کہ کہیں سائن بورڈ لگا ہوا ہے، راستے میں چل کر جا رہے ہیں، سائن بورڈ لگا ہوا ہے ادھر نہیں جانا ہے، یا یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر جس کو فلاں جگہ جانا ہے مثال کے طور پہ تو ادھر اس موڑ کو لے، ٹرن لیفٹ، ٹرن رائٹ، فلاں جگہ جانے کے لیے رائٹ مڑیے، ادھر جانے کے لیے لیفٹ مڑیے. آپ نے کیا کیا؟ اس کو بدل دیا. کسی نے بھی رائٹ جانا تھا آپ نے لیفٹ کر دیا، لیفٹ جانا تھا. مسافر کوئی جا رہا بیچارہ پریشان ہوگا، اس کو جانا تھا دایاں چلا گیا بایاں، بھٹک رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے شخص کو من غیر منار الارض، جو زمین کی نشانیوں کو بدل دیتا ہے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو. کیسا دین ہے جی، دیکھیے مکمل دین جس کو ہم مانتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی موجود ہے. آج کل دیکھیے گا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، فلاں جگہ جو ہے وہ 100 کلومیٹر لکھا ہوا ہے، اس کے بازو سے ایک زیرو پہنچ دیا، مٹا دیا. ہاں اب کچھ چلنے والا نیا آدمی دیکھ رہا ہے کہ 10 کلومیٹر ہے، چلتا جا رہا ہے چلتا جا رہا ہے چلتا جا رہا ہے، وہ شہر نہیں آ رہا ہے. اب مان لیجیے اس نے اپنے گاڑی میں پیٹرول اسی حساب سے رکھا ہے کہ 10 کلومیٹر کے بعد شہر آ رہا ہے، وہاں ہم فل کروا لیں گے. ہاں اور 100 کلومیٹر ہے وہ، بیچ میں اس کا پیٹرول ختم ہو گیا اور پریشان ہوگا نہیں ہوگا؟ تو اسلام نے ایسے پریشان کرنے سے بھی لوگوں کو منع کیا ہے. تو کیسے وہ کسی کو خون بہانے کی اجازت دے گا؟ کسی کو تنگ کرنے سے منع کیا ہے اس نے، کسی کو تکلیف پہنچانے سے اس نے منع کیا ہے، تو وہ کیسے کسی کو کسی کی خون بہانے کی اجازت دے گا؟ یہ باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کو معاشرے میں عام کرنے کی ضرورت ہے. لعنت کا معنی کیا ہوتا ہے جی؟ تو کہتے ہیں اللعنت هو الطرد والابعاد من رحمت اللہ، یعنی اللہ رب العالمین کی رحمت سے اس کو دوری ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دھتکار دے. اور ہم لوگوں کی زندگی ایک سیکنڈ بھی نہیں گزر سکتی ہے جی جب اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال نہ ہو، نہیں جی سکتے ہیں. یہ اللہ کی رحمت ہی ہے جو ہم سانس لے رہے ہیں. جب وہ اپنی رحمت کھینچ لے ہم سے تو سانس لینا تک دشوار ہو جائے گا. ہاں سانس لینا تک دشوار ہو جائے گا. یہ اللہ رب العالمین کی کا رحمت ہی ہے کہ ہم جی رہے ہیں. اور رب العالمین کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر کیا ہے؟ جنت ہے. تو اگر ہم لعنت کہہ رہے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین اس کو جنت سے دور کر رہا ہے، جنت سے دور کر رہا ہے. یعنی اگر کہہ رہے ہیں لا لعن اللہ من لعن والدی، اس شخص کے اوپر لعنت ہو جو اپنے ماں باپ کو لعنت کرتا ہے، لعنتان کرتا ہے، گویا وہ آدمی جنت نہیں جائے گا. ماں باپ کے ساتھ لعنتان کرنا، کیونکہ اللہ کی رحمت سے دور کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو. اور اس کی رحمت کا دریا جہاں بہتا ہے، اس کی رحمت کی فیضان جہاں ٹھاٹھا مارتا ہے، وہ تو در حقیقت جنت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل سے اپنے توفیق سے جنت میں داخل کر دے. اور اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا کیا جی، حدیث سنیے بڑی عظیم حدیث ہے، تو کہا اللہ نے جنت سے کیا کہا انت رحمتی، اے جنت تو میری رحمت ہے، ارحم بکی من اشاء من عبادی، تیرے ذریعے سے میں اپنے بندوں میں سے جسے چاہوں گا اس پر رحم کروں گا. اے اللہ ہم سارے لوگوں کو، ہمارے والدین کو اور ہمارے رشتہ داروں کے اور دنیا کے سارے موحدین کا نام اس لسٹ میں اللہ شامل کر لے جس کا جو تو نے تیار کیا ہے، جس کے اوپر تو قیامت کے دن اپنے جنت کے ذریعے سے رحم کرے گا. کہا انت رحمتی، انتی رحمتی، تو میری رحمت ہے، ارحم بکی من اشاء من عبادی، اے جنت تیرے ذریعے سے میں جسے چاہوں گا اس کے اوپر رحم کروں گا. متفقن علیہ روایت ہے جی، بخاری اور مسلم کی ہے. اور اللہ کی رحمت سے دور جس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، جو مؤبد حقیقی طور پر ہمیشہ طور پر اللہ کی لعنت سے دور کیا جائے گا، اللہ کی رحمت سے دور کیا جائے گا، اور اللہ کی پھٹکار اور لعنت اس کے اوپر ہوگی، اور اس کے ساتھ وہ جنت میں نہیں جا سکے گا. وہ کون ہے؟ مشرک ہے. لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، وہ شخص جو اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسرے کے لیے، غیر اللہ کے لیے اپنے جانور کو ذبح کرتا ہے، تقرب کی نیت سے دوسرے کے لیے جانور کو ذبح کرتا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں سب سے پہلے سب سے بڑا گناہ کا تذکرہ کیا جو شرک ہے، اس کے بعد جو اس کے بعد ہے اس کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد جو اس سے
نیچے ہے اس کا تذکرہ کیا. تو اس سے یہ پتا چلا جی کہ انسان اگر مشرک ہے، شرک کرنے والا ہے، تو اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ ذبح کرنا یہ عبادت ہے، اور اس کو اگر آدمی کسی غیر اللہ کے لیے پھیرتا ہے تو وہ سب کے سب کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا. اور اس پہ بغیر توبہ کے وہ آدمی مر گیا تو ایسی صورت میں جنت میں کبھی بھی نہیں جا سکے گا. اللہ نے جنت کو اس کے اوپر حرام کر دیا ہے. ذبیحہ کے تعلق سے جو باتیں تھیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. کچھ باتیں رہ بھی گئی ہوں تو اب انشاءاللہ آئندہ سے ہم لوگ دوسرے نواقض کی تشریح شروع کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا.